تو پھر الہا ہم تجھ سے بہت سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں قربانی کی جو رسم منسوخ ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ سوچا اور دیکھا گیا کہ ہمان نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ہمان کوئی غلط عمل کرنے کی کوشش کرے۔ الہا نے گردن خم کر لی اور آہستہ سے بولا، دیوی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمان کیا ہے، لیکن ہم صدیوں سے یہاں دور ہیں اور اب جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمان ہماری آواز پر اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے۔ دیوی، آپ کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ غلام حاضر ہے، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جان کے بچ جانے کا، اور یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ اس سے پہلے ہمان میرے قتل میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا اور اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ کہہ کر کہ جب دیوی اور دیوتا خود اندھیرے کے شہر پر حکمرانی کرنے آ گئے ہیں تو پھر کسی سردار کی ضرورت نہیں اور سردار کو قربان کر دیا جائے۔ وہ اپنی کوشش میں یقینی طور پر کامیاب ہو جاتا اگر دیوی میری جان بخشی نہ کرتی، اور اس کے ساتھ ہی ان تمام افراد کی جو کچھ وقت کے بعد زندگی سے محروم ہونے والے تھے۔ سن الایا، کیا پانی میں رہنے والے کے لیے قربانیاں ضروری ہوتی ہیں؟ ہاں مقدس دیوتا، ہزاروں سال سے اس پانی کا کلیس ہے اور یہ روایت پجاریوں ہی سے شروع ہوئی ہے کہ اگر اس کے حضور قربانیاں نہ دی جائیں تو تباہی اور بربادی نازل ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ یہ قربانیاں نہ دی گئی ہوں؟ بھلا کس کی مجال تھی؟ گویا قربانیوں کی یہ رسم ہزاروں سال سے جاری ہے۔ ہاں دیوی، اسے کون منسوخ کر سکتا تھا؟ اچھا، اب ایک اور خاص بات بتا دوں، ہمان کہاں رہتا ہے؟ وہ بہت سی جگہوں پر رہتا ہے دیوی، اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، کبھی عبادت گاہ میں پایا جاتا ہے اور کبھی ایسے ویرانوں میں جہاں اس کی موجودگی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ حالانکہ وہ لاغر اور ضعیف ہے، لیکن اس کی طاقت ناقابل یقین اور اسی لیے اسے سب سے برتر و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ کیا پجاریوں کا یہ خاندان ہمیشہ سے اس شکل میں چلا آیا ہے؟ ہاں، ہمان سے پہلے اس کا باپ، اس سے پہلے اس کا باپ اور اس سے پہلے اس کا باپ، اس طرح صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کیا ہمان کی بیوی بھی ہے؟ نہیں مقدس دیوی، پجاریوں کی بیویاں نہیں ہوتی، تو ان کی نسلیں وہ مقدس قربانیاں قبول کرتے ہیں، اور اس وقت جب تک وہ جوان رہتے ہیں حسین عورتیں ان کی خدمت کے لیے موجود ہوا کرتی ہیں، اور ان میں سے جو بھی حسین عورت بڑے پجاری کو پسند آتی ہے وہ اس وقت تک اس کی تحویل میں رہتی ہے جب تک اس سے مقصد پورا نہ ہو جائے، اور جب وہ کسی خوبصورت بچے کو جنم دے دیتی ہے تو پھر اس کی قربانی لازمی ہو جاتی ہے، اور اس بچے کی پرورش مقدس پجاری کے بیٹے کی حیثیت سے کی جاتی ہے، اور باقی عورتیں نہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، الہا نے سادگی سے بتایا، اور یہ لوگ حیرت سے اس آفاقی کہانی کو سنتے رہے۔ پھر نادر نے سوال کیا، سردار الہا، یہ رسم شروع سے ہی جاری ہے، کیا تو اس کا مقصد بتا سکتا ہے؟ الہا نے بے چین نگاہوں سے ان سب کو دیکھا، پھر بولا، مقدس شوالا کے ساتھ آنے والے، تیرا احترام ویسے بھی میں کرتا ہوں، لیکن تو نے ہی روشنی والی صورت بھیجی تھی ان کاہنوں کے لیے جو میری زندگی لینے کے در پہ تھے، چنانچہ میں تیری دل سے عزت اور قدر کرتا ہوں۔ ہاں، تو مجھ سے وہ سوالات نہ کر جن کا جواب دینے کے بعد میری زندگی کی ڈور تنگ آ جائے اور میں موت سے خم آغوش ہو جاؤں۔ اگر تو دل سے یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ دیوی شوالا اور دیوتا زام تیرے درمیان موجود ہیں تو پھر تو موت سے خوفزدہ ہو۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیری موت اس طرح واقعہ نہیں ہوگی اور ہم تیری حفاظت کریں گے سرخ شعلوں اور دھماکوں سے۔ الہا کے چہرے پر غور کے آثار پھیل گئے، پھر اس نے کہا، عظیم دیوی اور عظیم دیوتا، اندھیرے کے شہر کے اصل بادشاہ ہی کالے لباس والے ہوتے ہیں جو پجاریوں کا روپ دھارے ہوتے ہیں، اور وہ سردار جو حکمران ہوتا ہے صرف نام کا سردار ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں کالے لباس والے پجاریوں کا حکم چلتا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور یہی لوگ ہوتے ہیں، اور صدیوں سے ہی ایک خاندان بڑے پجاریوں کے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، یعنی باپ کا بیٹا، جیسا کہ میں تجھے بتا چکا ہوں۔ ہاں، سردار کو خاص موقعوں پر اپنی ذمہ داریوں میں شامل کیا جاتا ہے اور یہی لوگ مل کر سردار منتخب کرتے ہیں، اور جب ایک سردار سے تھک جاتے ہیں تو اسے بین چڑھا کر دوسرا منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے سردار کے خاندان سے ہوتا ہے یا اس خاندان سے جو ان پجاریوں کی باتیں مانتا ہے، اور یہ کشمکش تو ہمیشہ سے ہے۔ کوئی سردار اگر پجاریوں کی قوت کو آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، اور کوئی حیثیت نہیں ہے سردار کی
اور یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور پھر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آبادی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس آبادی کو کم کرنے کے لیے وہ پانی والے دیوتا کا حکم سنا کر وہ قربانی چاہتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے نام پر اندھیرے والوں کے گروہ پانی میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور ان کا مال و دولت اور ان کا اسباب سب کچھ عبادت گاہ کی تحویل میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بہتر اور بڑے لوگ ہیں کہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ سب غور سے اللہ کی بات سن رہے تھے اور غور کر رہے تھے۔ پھر نادر نے سوال کیا، وہ اگر چاہیں بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، کیا بتانا پسند کرو گے مقدس اللہ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دراصل یہاں زیادہ تر پجاری ہمان کے ماننے والے ہیں اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ بہت ہی عجیب ہے کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو پھر اب تیری کیا حیثیت رہے گی؟ میں نہیں جانتا عظیم آقا، اور جو مجلس مشاورت بیٹھی تھی اس نے کیا فیصلے کیے یہ معلوم نہیں، لیکن تو اطمینان رکھ، بالآخر کوئی نہ کوئی مناسب فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمان نے ایک جرم کیا ہے اور دیوتاؤں کی آمد میں اپنی آمد بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو کچھ کرے اگر تیرے علم میں آئے تو ہمیں بتا اور اپنے تحفظ کے لیے مناسب بندوبست کر۔ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ منتخب کر لی جائے جہاں ہم لوگ رہنا چاہیں اور ان سرنگوں کے جال سے محفوظ رہیں جو بکھری ہوئی ہیں، اور ایسا ہو کہ پجاری خفیہ طور پر ہم تک نہ پہنچ سکے؟ عظیم آقا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن عقبہ پہاڑوں میں ایک اتنا بڑا غار ہے جس کی دستیں لا محدود، اور وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دیوی شیوالا حکم دے ٹھیک ہے تو پھر منتظر رہ اور انتظار کر کے ہم کسی مناسب وقت پر یہ حکم دیں۔ اور پھر اللہ وہاں سے رخصت ہو گیا اور ان لوگوں کے لیے مزید سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو نادر نے کہا، اور اب ہمارے سامنے ایک بہت بہتر نام ہے، یعنی کال۔ فینٹ، مونٹا، کوہالا اور مچل گہری نگاہوں سے نادر کا جائزہ لینے لگے تھے۔ فینٹ نے کہا، عظیم آقا، میں تو تیرا غلام ہوں، یعنی بھلا میری چھوٹی سی عقل اور کہاں تو، لیکن جو کچھ تو سوچ رہا ہے وہ ہے قابل غور، اور میں تیری سوچ کا احترام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، نادر نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاہنوں کی مجلس مشاورت میں کیا فیصلہ ہوا ان کا ان لوگوں کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کی خاطر مدارت اسی انداز میں ہو رہی تھی۔ البتہ اب وہ لمحہ لمحہ ہوشیار ہو گئے تھے، اور ان کالے غلاموں کو جن کی زندگیاں بالکل آخری وقت میں پہنچ کر بچ گئی تھیں، انہوں نے اپنی قربت میں طلب کر لیا تھا، اور اس دوران کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو ان کے لیے باعث پریشانی ہو۔ کال جو پجاریوں کے دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور جو بذات خود ایک معمولی سی شخصیت کا مالک تھا، یعنی کسی طرح اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اگر ہمان اسے کوئی ہدایت دے تو بھلا اس کی کیا مجال کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس سے انحراف کر سکے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے وہ بہت وفادار تھا اور صرف ان کے احکامات پر گردن خم کرنے کا عادی۔ اس کے ساتھ بھی کافی افراد موجود تھے جو اس دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور نادر وغیرہ ان کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہے تھے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اپنی قوت کس قدر ہے۔ ہمان نے اس کے بعد ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ ادھر سردار الہ ان کے لیے کچھ بہتر جگہ تشکیل کر رہا تھا، اور پھر جب وہ جگہ اس نے دیوی دیوتاؤں کے رہنے کے قابل بنا لی تو منصوبے کے مطابق مشر نے کال کو طلب کیا اور کہنے لگی، اس بے خدا اور گندی جگہ قیام کر کے مجھے نفرت کا احساس ہوتا ہے، خصوصاً اس خیال کے تک کہ یہاں زندگیاں میرے نام پر قربان کی جاتی رہیں۔ قربانی کی یہ رسم ختم کرنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ یہ جگہ بھی یہاں سے بدل دی جائے، اور میں کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے سردار الہ کو ہدایت کی تو میری ہدایت پر اس نے ایک جگہ تیار کر دی، اور اب میں وہاں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ کال نے کہا، بھلا دیوی کا حکم ٹالنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ کیا میں اس سلسلے میں بڑے مقدس پجاری کو اطلاع دوں؟ نہیں، پہلے ہمیں وہاں منتقل کر دیا جائے، اس کے بعد پجاری کو اطلاع دینا۔ تو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ سینکڑوں افراد نے مل کر وہ جگہ ان کے لیے مناسب کر دی اور ان کا سارا ساز و سامان احتیاط کے ساتھ وہاں پہنچا دیا، اور یہ شاید ہمان پر ضرب کاری تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح ان لوگوں کی ہر حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہمان اسی روز وہاں پہنچ گیا اور اس نے بری عاجزی کے ساتھ فینٹ سے گفتگو کی،
मुकद्दस देवता, अजीम पानी वाले, इसमें कोई शक नहीं कि तेरा हर हुक्म और तेरा हर अमल हमारे लिए मशअल राह है, और हम ये भी महसूस करते हैं कि तू हमारे लिए बरकतें लेकर आया है और मुकद्दस देवी की आमद हमारे इस शहर को रोशन कर देगी। लेकिन रोशनी के अमल का अभी आगाज़ नहीं हुआ और हम बददस्तूर तरीक़ी वाले हैं। और इसके बाद ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो जगह जहाँ सदियों से तेरा बसेरा था तूने क्यों छोड़ दी। और इसका जवाब मिशेल ने दिया। इसने कहा, मुकद्दस पुजारी, तेरा एहतराम सर आंखों पर, लेकिन तू जानता है कि ये रस्म मनसूख करके वो जगह हमारे लिए नापसंदीदा हो गई है और हम यहाँ खुद को बेहतर समझते हैं। रवायतों में इतनी बड़ी तब्दीली शायद अंधेरे वाले कबूल नहीं कर सकेंगे। देवी शिवाला, बेहतर था कि ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता। इसकी आंखों में जो मकारी झांक रही थी इसे साफ महसूस किया जा रहा था। तो मिशेल ने कहा, और ये गौर कर लिया गया है कि अब तू अपनी ज़ात को शायद देवी देवताओं से बढ़कर समझने लगा है। और क्या तेरे ख्याल में ये मुनासिब है? कहीं ऐसा न हो कि वक़्त तेरे लिए मुश्किलात पैदा कर ले। हुमायूं ने हाथ बांधकर सर खम करते हुए कहा, वक़्त तो बहुत सी बातें मुझे समझा रहा है। और देवी शिवाला, अगर हम सब एक दूसरे से तारुफ करके अपना अमल जारी रखते तो सबका ही फायदा था। लेकिन यूँ महसूस हो रहा है जैसे बरकतों का नज़ूल थोड़ी सी मुश्किलात के बाद शुरू होगा। खैर, तो अगर तू बेहतर समझती है तो यही बेहतर है। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि एक बार फिर अपना मौक़िफ़ तुझे समझाऊँ। देवी, हज़ारों साल से हम लोग यहाँ आबाद हैं और हज़ारों साल से हमारे दरमियान यही चला आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ मेरा इल्म है और कुछ तेरी बरकतें। यहाँ के काम बखैरो खूबी चल रहे हैं और कुर्बानियों की रस्म मनसूख कर देने से आबादियाँ फैलती हैं और इस कदर फैल जाती हैं कि फिर मुख्तलिफ ख्याल वाले लोग पैदा होते हैं और मुख्तलिफ ग्रोह बन जाते हैं। तो ऐसे ग्रोहों को टूटते रहना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और कुर्बानी एक ऐसी रस्म है जिससे पानी वाला भी खुश रहता है और आबादियों का फैलाव भी ख़त्म होता जाता है। या फिर वो नापसंदीदा ग्रोह जो देवियों और काहिनों के बागी होते हैं, वो कुर्बानी के नाम पर कैफिर किरदार को पहुँच जाते हैं। और ये तो हमारे आबाओ अजदाद का अमल है और क्या ही अच्छा होता कि ये अमल जारी रहता। नहीं, ये वहशियाना रस्म अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है तो सबसे बेहतर और मुनासिब समझी है देवी शिवाला। लेकिन मैं हर वक्त हाजिर हूँ तेरे हर हुक्म की तामील करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि अंधेरे वाले अपना फैसला खुद करेंगे। और इसके बाद हुमायूं ने इजाज़त तलब की और एक निगाह चारों तरफ डालता हुआ बाहर निकल गया। वो सब इसकी तिलमिलाहट महसूस कर रहे थे। इसके अल्फाज और चेहरे के तासुरात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। तो हाला ने परेशान लहजे में कहा, अगर ऐसा होता कि कोई बेहतर ज़रिया तलाश करके इस पुजारी को ख़त्म कर दिया जाता तो शायद यहाँ हालात हमारे बस में होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस ख़तरे से निमटने की कोशिश कैसे करें। ये तो एक बेहद मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं, मोंटा ने कहा। तब नादर बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, हम आखिरी वक्त तक इस सिलसिले में कोशिशें करते रहेंगे। और अब ज़रूरत पेश आ गई है कि साजिशों के जवाब में साजिशें की जाएं। लेकिन इसके लिए हमें अफराद का इंतज़ार होगा और ये देखना होगा कि हम किस हद तक अपना काम कर सकते हैं। एक बात कहूँ मिस्टर नादर, अगर आप मेरी बात को तस्लीम करें। मिशेल कहने लगी। हाँ मिशेल, फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? मिस्टर नादर, इस वक्त ये बंदूकें और ये बारूद के थैले हमारे लिए सबसे कीमती असासा हैं। अगर हम इन्हें सही इस्तेमाल कर लें और इन्हें महफूज कर लें तो ये हमारे हक़ में सबसे बेहतर बात होगी। ये बात तो मैंने पहले ही कही थी और हमारा यहाँ तब्दील होना इसके लिए सबसे ज़्यादा खौफ की बात है। यानी वो बेशक बारूद के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसे ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सुरख धमाके जो 2 आदमियों की मौत का बायस बने और इनसे इन लोगों का खौफ ज़दा होना इस बात की दलालत करता है कि वो चीज़ इसके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है और हो सकता है वो इसे गायब करने की कोशिश करे। तो फिर यूँ किया जाए कि काल को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए। हाँ, लेकिन अंधेरे वालों का ये रवैया देखकर मुझे ताज्जुब है। जैसा कि अलाहा ने कहा कि यहाँ के वैश्य लोग अपनी कुर्बानी देने को पसंद करते हैं। बस एक रस्म है जो अमल कर रही है और वो लोग जिनके हर किस्म की अकल से नावाकिफ़ हैं, इसलिए वो इसकी देवी देवताओं की खुशनुदी समझते हैं। नादर ने कहा, मैं तो इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ। अजीम आका, फेंट ने कहा, क्या?
پانی والے کا ذکر کیا گیا ہے، اور تم نے دیکھا وہ عظیم و شان کھوپڑی اور وہ لمبے لمبے دانت جو پانی سے نمودار ہوئے وقت یہ بتاتا ہے کہ عظیم آقا کہ ہمیں اسی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ نادر نے چونک کر کہا۔ عظیم آقا، ہماری اس منحوس جگہ آمد کا مقصد جو تھا وہ پانی میں پوشیدہ ہے، اور ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہیں سے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا اس افریت کا خاتمہ ہونا ضروری نہیں؟ ہینڈس نے کہا، اور نادر گردن ہلانے لگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو عظیم آقا، ساری باتیں سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی سوچو۔ بھلا اس کے بارے میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ پانی کے اندر نہ تو پستول کارگر ہوگا اور نہ بارود، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ بھی علم میں نہیں، اور اگر ایسا کوئی راستہ ہوگا بھی کہ اس تک پہنچا جا سکے تو وہ یقینی طور پر ہمان کے علم میں ہوگا، اور ہمان بدنصیب کو تو یہ بات نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ہمان جو مجلس سے مقرر کی تھی اور جس کے بارے میں کال نے اطلاع دی علایا کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، اس مجلس کے اندر کیا فیصلے کیے گئے۔ اور یہ بہت مشکل کام تھا، چونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ پجاریوں کے دو گروہ ہیں، اور کال کے ساتھ جو گروہ تھا وہ بالکل ہی بے حقیقت، مگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بڑے پجاری کے پیروکاروں کا حاشیہ بردار اور غلام تھا، اور اپنے طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کال بھی ایک بے حقیقت شخصیت کا مالک تھا، لیکن بہرحال وہ بھی دیوتا کا پجاری اور خاندانی آدمی تھا۔ لیکن ان دو افراد کے اس گروپ میں شامل ہو جانے سے نادر یہ محسوس کر رہا تھا کہ خاصی تقویت حاصل ہو گئی ہے، اور اللہ نے جس طرح انہیں اس پر اسرار ماحول سے نکال کر یہاں مقیم کر دیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ اور نادر اب 100% اپنے انداز میں سوچ رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے ماحول کو اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ سیدھے سادے سیاہ فام لوگوں کی آبادی ہے تو یہ غلط تھا۔ عام لوگ تو بے شک سیدھے سادے تھے، لیکن ہمان نے اپنا ایک طلسمی جال پھیلا رکھا تھا، اور اب صورت حال مکمل طور پر ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، جیسا کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی، یعنی یہ کہ پجاریوں کا یہ خاندان بالکل اسی طرح ان علاقوں پر قابض تھا، یعنی زمین کی دوسری تہہ، جس طرح زمین کی پہلی پرت پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی تھی اور خود کو اونچی ذات والا کہہ کر باقی سب کو پسماندہ کر رکھا تھا، یہی کیفیت یہاں کے لوگوں کی تھی۔ اور عقیدت مند تو بیچارے اسی طرح مارے جاتے تھے، یعنی تو ہمات کے چکر میں پڑ کر، اور دیویوں دیوتاؤں کا مذہب تہمات کے سوا بھلا اور کیا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں ایسا ہی عمل کرنا تھا جس سے ان لوگوں کے جال کو توڑا جا سکے، اور ایک بدترین دشمن ان کے سامنے تھا جو یہ بات جانتا تھا کہ بہرحال یہ لوگ اصلی دیوی دیوتا نہیں ہیں، اور اس نے بھی مصلحتاً ہی اس سلسلے میں ان لوگوں کو دیوتا قبول کر لیا تھا، تو اللہ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہی رہتا تھا، اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا، کال یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس مجلسی مشاورت میں کیا طے پایا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتا سکوں گا مقدس دیوتا۔ ہاں ہمان، جیسا کہ اب تیرے علم میں آ چکا ہے، ایک سازشی آدمی ہے، اور وہ دیوی دیوتاؤں کے خلاف سازش کر رہا ہے جو بہرحال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور یہ تو صرف وقت کا انتظار ہے، ورنہ اسے اس کی سازش کا مزہ چکھا دیا جاتا۔ لیکن اللہ، ایک بہت بڑی بات ہے جو مکمل طور سے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا مقدس دیوتا کے پیروکار نادر کے سوال پر اللہ نے کہا۔ ہمان نے سب کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ دیوی دیوتا ان کے درمیان آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس بات کا انحراف کیا، یعنی قربانی کی رسم سے۔ وہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیوتا اور دیوی کو ان لوگوں کے درمیان لانے کا ذریعہ وہی ہے، اور بڑے طلسمی جال پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں نے، اور سادہ لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال بعد میں نادر نے کہا، بے شک یہ جگہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر منتخب کی، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر غفلت کا ایک لمحہ ہم نے اختیار کیا تو ہم پر رونے والے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ہم غیروں کی بستی میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے عظیم آقا، مونٹا نے کہا۔ مونٹا، ہمیں ان لوگوں کی ذہانت کا مقابلہ کر کے اپنی عقل شدت سے استعمال کرنا ہوگی۔ مونٹ جس قابل بھی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سنو مونٹا، تم اور باقی
میں کسی کو کیا کہوں، لیکن جو لوگ ہماری خدمت پر مامور کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو اس کام میں شریک ہو جائیں۔ کام کیا ہے عظیم آقا؟ یہاں ان غاروں میں بلکہ اپنی ان پناہ گاہوں میں ایسی خفیہ جگہ تلاش جہاں ہم یہ اسلحہ اور گولہ بارود رکھ سکیں۔ ہمیں شدت سے اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ یہ بات ابھی کسی شبہ کا باعث نہیں ہے کہ یہ لوگ بارود سے ناواقف ہیں اور شاید اسی میں ہماری فتح پوشیدہ ہے۔ بے شک اس میں بھلا کیا شک ہے، لیکن وہ جگہ اور پھر انہوں نے تلاش شروع کر دی اور ایسا غار پا لیا جس کی وسعت کافی تھی اور اس میں بڑی گنجائش، یعنی یہ کہ وہ اپنا تمام اسلحہ اس میں چھپا سکتے تھے۔ اور جب یہ کام کر دیا گیا تو پھر ایسی چیزیں تلاش کی گئی جو ان کا نعم البدل ثابت ہوں، اور پہاڑوں کی ٹوٹی ہوئی باریک ریت حاصل کر کے انہیں محفوظ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لکڑی کے ایسے لمبے لمبے ٹکڑے جنہیں ایک خاص شکل دی جا سکے اور یہ ظاہر ہو سکے